صبح آنکھ کھلتے ہی آپ بستر سے پاؤں نیچے رکھتے ہیں اور گھٹنوں میں اچانک کڑک کی آواز آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل جیسے ڈوب سا جاتا ہے۔ آپ خود سے پوچھتے ہیں کیا واقعی میری ہڈیاں گھسنا شروع ہو گئی ہے، یا کیا یہ بڑھتی عمر کا اشارہ ہے، یا کسی بڑے مسئلے کی ابتدا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہر قدم پر ہلکی سی ٹیس محسوس ہوتی ہے۔ نماز کے لیے بیٹھے تو اٹھتے وقت جوڑ ساتھ نہیں دیتے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے گھٹنے خشک ہو چکے ہو، جیسے کسی پرانے دروازے کا قبضہ جس میں عرصے سے تیل نہ ڈالا گیا ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ جسم کے اندر آخر کیا کم ہو رہا ہے؟ کیا ہماری ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، یا ان کے درمیان موجود وہ قدرتی چکنائی ختم ہو رہی ہے جو حرکت کو نرم بناتی ہے؟ زیادہ تر لوگ درد کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ جسم پہلے ہی آوازوں اور عقلن کے ذریعے خبردار کرتا ہے۔ اگر آج ان اشاروں کو نہ سمجھا تو کل یہی مسئلہ چلنے پھرنے کو مشکل بنا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے اور اسے قدرتی طریقے سے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جوڑوں کے اندر جو حرکت ہوتی ہے وہ اتنی ہموار کیسے رہتی ہے؟ یہاں اصل کردار ادا کرتا ہے سائنوویل فلوئڈ، یعنی جوڑوں کے درمیان موجود قدرتی چکنائی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پرانے دروازے کے قبضے میں تیل ڈالنا یا گاڑی کے انجن میں آئل ڈالنا۔ بغیر اس کے ہر حرکت سخت اور رگڑ بری محسوس ہوتی ہے۔ یہ مایا یعنی سائنوویل فلوئڈ ہماری ہڈیوں اور کارٹیلیج کے درمیان کشن کا کام کرتا ہے، شوک کو ایبزورب کرتا ہے اور ہر حرکت کو نرم اور آسان بناتا ہے۔ جب یہ مایا کم ہو جائے یا گاڑھا ہو جائے تو جوڑوں میں اکڑن اور کڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر عمر کے بڑھنے، پانی کی کمی، کم حرکت یا غذائی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سائنسی طور پر سائنوویل فلوئڈ کے اندر ہیلورونک ایسڈ، کولیجن اور پانی شامل ہوتا ہے۔ کولیجن ہمارے کارٹیلیج کے بنیادی اجزاء میں سے ہے اور ہیلورونک ایسڈ مایا کو گاڑھا ہونے سے بچاتا ہے اور پانی جوڑوں کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مناسب غذائیں کھاتے ہیں اور جسم کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں تو یہ فلوئڈ اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اگر گھٹنوں یا کہنیوں میں اکڑن یا درد محسوس ہو رہا ہے تو یہ فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اسے قدرتی غذاؤں اور معمول کی عادت سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی خوراکیں ہیں، وہ فوڈز ہیں جو سائنوویل فلوئڈ کو بڑھا سکتے ہیں، اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے یخنی۔ اگر آپ واقعی اپنے جوڑوں کو اندر سے مضبوط اور نرم چاہتے ہیں تو ہڈیوں کی یخنی ایک چھوٹا سا جادو ہے۔ شروع میں شاید آپ سوچیں یہ تو بس ایک عام یخنی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک قدرتی ٹونک ہے جو آپ کے جوڑوں کے لیے بالکل ضروری ہے۔ جب ہم ہڈیوں کو لمبے وقت تک پکاتے ہیں تو ان سے جیلاٹن، کولیجن اور امینو ایسڈ نکلتے ہیں۔ یہ سب وہی اجزاء ہیں جو ہمارے کارٹیلیج یعنی جوڑوں کے نرم حصوں کو مضبوط رکھتے ہیں۔ کولیجن کی کمی کی وجہ سے جوڑ خشک اور سخت ہو جاتے ہیں اور سائنوویل فلوئڈ کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ روزانہ ایک کپ گرم یخنی پینا آپ کے جسم کو وہ بلڈنگ بلاکس دیتا ہے جو جوڑوں کو اندر سے ریپیئر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر صبح کے وقت یا رات سونے سے پہلے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ صرف جوڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہڈیوں کی مجموعی صحت بہترین نتائج کے لیے گائے یا مرغی کے ہڈیوں سے بنائی جائے پانی میں نمک، سبزیاں اور تھوڑی سی مرچ شامل کی جا سکتی ہے۔ روزانہ ایک کپ کافی ہے، زیادہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے فوڈ کے بارے میں، اخروٹ اور دیگر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ والی غذائیں جو جوڑوں کے لیے چھوٹے لیکن طاقتور ہیرو ہیں۔ کبھی محسوس کیا کہ گھٹنوں میں ہلکی سوجن یا جلن ہو جاتی ہے؟ اصل وجہ اکثر انفلیمیشن یعنی سوزش ہوتی ہے۔ یہاں آتا ہے اومیگا 3 کا کردار۔ اخروٹ، فلیکس سیڈز اور مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جسم کے اندر سوجن کو کم کرتے ہیں۔ جب جوڑوں کے اندر سوجن کم ہو جاتی ہے تو سائنوویل فلوئڈ آسانی سے حرکت کر سکتا ہے اور جوڑ نرم اور ہموار محسوس ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد فرق محسوس کریں، گھٹنے میں سختی کم، قدم رکھنے میں آسانی، بس چند اخروٹ یا ایک چمچ فلیکس سیڈ روزانہ اور آپ اپنے جوڑوں کو اندر سے محفوظ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے، خون کے سرکولیشن کو بھی بہتر کرتا ہے، جلد اور بالوں کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ یہ غذائیں روزانہ کی عادت میں شامل ہوں تو اثر زیادہ دیرپا ہوتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں چھوٹے مگر طاقتور غذائی ہیرو کی، بھنڈی کے بارے میں۔ اس میں موجود جیل لائک کمپاؤنڈ سائنوویل فلوئڈ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جوڑوں کے فلوئڈ کا بنیادی جز پانی ہے۔ اگر جسم میں پانی کی کمی ہو تو فلوئڈ گاڑھا ہو جاتا ہے اور حرکت سخت ہو جاتی ہے۔ بھنڈی میں موجود سولوبل فائبر پانی برقرار رکھتا ہے اور جوڑوں کو اندر سے نرم اور لبریکیٹڈ رکھتا ہے۔ بھنڈی کو روزانہ کی ڈائٹ میں شامل کریں اور مناسب پانی پیے۔
یہ کمبینیشن فروٹ کے اسموتھ فلو کو برقرار رکھتا ہے اور حرکت آسان بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بھنڈی آپ کے جسم میں سوزش کو بھی کم کرتا ہے، ڈائجیشن کو بہتر بناتا ہے، وزن اور دل کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ تینوں غذائیں مل کر آپ کے جوڑوں کی قدرتی چکنائی بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ تھوڑی حرکت اور ورزش کے ساتھ یہ اثر دوگنا ہو سکتا ہے۔ اب جبکہ آپ جان چکے ہیں کہ سانول فروٹ کیسے کام کرتا ہے اور کون سی تین غذائیں ہڈیوں کی یخنی، اخروٹ اور بھنڈی اسے بڑھانے میں مددگار ہے، تو وقت ہے کہ اب عملی طور پر کام شروع کیا جائے۔ یہ چھوٹے قدم آپ کے جوڑوں کی صحت میں بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ آج سے ہی 1 کپ گرم یخنی، چند اخروٹ اور تھوڑی بھنڈی اپنے روزانہ کے غذا میں شامل کریں۔ پانی پینا مت بھولیے، کیونکہ فروٹ کی بنیادی ضرورت ہی ہائیڈریشن ہے۔ صرف خوراک ہی کافی نہیں، تھوڑی ورزش، ہلکی واک یا اسٹریچنگ یہ فلوئڈ کو جوڑوں کے اندر سرکولیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے اور حرکت نرم بناتی ہے۔ آج سے ہی شروع کریں، اپنے جوڑوں کو دوبارہ وہ نرمی اور آزادی دیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔